آج ماشاءاللہ اس مدرسہ تعلیم الاسلام سے جو بچیاں میرے عزیزوں پڑھ کے جا رہی ہیں، خدا کے واسطے ان پر رحم کریو۔ سردی گرمی میں صبح شام میں آپ نے ان پہ رحم کیا، موٹر سائیکلوں پر رکشوں میں گاڑیوں میں لے کے جانے والوں، لے کے آنے والوں، اب ان کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں، ان کی خیر خواہی تمہارے ہاتھ میں، ان کی زندگی کے ارمان تمہارے ہاتھ میں، ان کی زندگی کی خوشیاں تمہارے ہاتھ میں۔ خبردار خبردار خبردار، ان کی زندگی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے، ان کی زندگی کا جیون ساتھی کے چناؤ کرنے سے پہلے کم سے کم اس کتاب کو نام لے لینا جس کو بخاری، جس کو مسلم، جس کو ترمذی، جس کو ابو داؤد، جس کو نسائی، جس کو ابن ماجہ، جس کو قرآن کہتے ہیں، ان کتابوں کا نام لے لینا۔ اللہ کی قسم، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، تعلیم اور اسلام اور نسبت کی بنیاد پر رشتے کرنا، ایسا گھرانہ، ایسے شخص کا انتخاب کرنا جس کا ایمان سے بھی واسطہ ہو، رحمان سے بھی واسطہ ہو، مدینے والے سے بھی واسطہ ہو۔ اور میری بچیوں، تم نے دین پڑھا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تمہارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے فیصلہ کریں، بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی ماں باپ اولاد کے مستقبل کا بیڑا غرق نہیں کرتے۔ یہ تو قدرت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قدرت کا قانون دستور ہے، یہ تو مالک کی منشا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کبھی فقیروں میں لال پیدا کر دیتا ہے، کبھی ولی اللہ کے گھر کے اندر گناہگار پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا قانون ہے، لیکن انسان اپنا آپ تو دیکھے۔ اور میرے بچوں، آخری بات آپ سے کر کے جاؤں گا، اور میرے پیاروں، چٹے چٹے چہرے والوں، خوبصورت خوبصورت بیوٹیفل میرے پیاروں ہو، میری بہنوں، پردے میں جا بیٹھی ہو، اللہ اکبر، ہمارے گھر کے اندر اتنا سا درخت ہو، پودا لا کے لگا دو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، کبھی جوان ہونے سے پہلے پھل دینا شروع کر دیتا ہے، کبھی جوان ہو کے پھل دیتا ہے۔ تمہارے ماں باپ کی بھی یہی مثال ہے، جب وہ درخت اونچا پروان چڑھ جائے، پھل دیتا دیتا یوں جھکے تو کیا کرتے ہو؟ کاٹ کے چولہے میں ڈالتے ہو، آگ کے کام لاتے ہو؟ نہیں نہیں، کیا کرتے ہو؟ رسی باندھ کر دیوار کے ساتھ کھٹی پہ لٹکا کر اس درخت کو سہارا دے کے کھڑا کرتے ہو، پھر ادھر کو جھکے، ادھر سے رسی، ادھر سے جھکے، ادھر سے رسی باندھ کر اسے کھڑا کرتے ہو۔ کیوں؟ اس درخت کا تمہارے پر احسان ہے، پھل دیے، چھاؤں دی، اس نے تمہارے ارمانوں کو پورا کیا۔ یہی بات، یہی مثال ماں باپ کی، جب اولاد کو جوان کرتے کرتے ماں باپ جھک جائے تو پیار کی باہیں ڈال کر ماں باپ کو سیدھا کر دیا کرو۔ رب اکبر کی قسم، تیرے ایک جملے سے ان پر خزاں آئے گی، تیرے ایک جملے سے ان پر بہار آئے گی۔ اللہ اکبر، ہر فیصلہ تعلیم کا، مستقبل کا، کاروبار کا، ہر فیصلہ کر، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈال دے۔ جب موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر، رشتہ داروں میں، خاندان میں، ٹھیک ہے تجھے کسی پہ پیار آ گیا، تیری کسی سے سیٹنگ ہو گئی، تو یہ پرچی ماں باپ کی جھولی میں ڈال دے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر، اللہ اکبر، 25 سال 2 مہینے 25 دن کی ہوئی، اللہ اکبر، اس وقت غلام میسرہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کام سنبھالنے والا غلام آپ کے پاس آیا، حضور کے سامنے ادب سے آ کر بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ، جی جی، وہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ، وہ خدیجہ جس کا مال لے کے آپ سفر پر جاتے تجارت کا، آج وہ دلہن بن کے بیٹھی ہے، عمر تو 40 سال کی، لیکن کردار اس کا 1000 سال سے اعلیٰ ہے، شکل میں، عقل میں، شرم میں، حیا میں، غیرت میں، کردار میں، مدینے میں، اس مکے میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ کملی والے، اس کی خواہش ہے کل مال تیرے قدموں پہ قربان تھا، آج جان تیرے قدموں پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ آپ ہاں کر دیں تو شادی کی تیاریاں کریں۔ نبوت کی آنکھیں چھلک پڑی، کہا کیوں روئے؟ کہا تجھے سوال سن کر میری ماں، میرا ابا مجھے یاد آ گئے، یہ تو سوال بڑوں سے کیے جاتے ہیں، تو میرے سے کر رہا ہے۔ زمین آسمانوں پر حکومت، اشاروں سے قبلے بدلے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اچھا خدیجہ رشتہ کرنا چاہتا، فرمایا پھر ایسا کر کیا؟ کہ وہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے، وہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، چاچا تایا مثل باپ کے ہوتا ہے،
امت کو بتا دوں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد رشتہ داری پھیکی نہ کرنا بلکہ اور مضبوط کرنا. تائے کو چاچے کو باپ کی جگہ، ماموں خالہ کو ماسی کی جگہ سمجھنا. تم ان کا احترام کرو گے قبروں میں اللہ ان کی روحوں کو ٹھنڈا کرے گا. وہ کہنے لگا مطلب کہ جا میرے چاچے ابو طالب کے پاس چلا جا، جا میرے چاچے امیر حمزہ کے پاس چلا جا، یہ رشتے کا پیغام ان کو جا کے دے. اگر وہ ہاں کر دیں تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. خدیجہ کو کہنا دولہن بن کے بیٹھ جا، محمد دولہا بن کے آ رہا ہے. اگر میرے چاچے انکار کر دے، خدیجہ کو کہنا رشتہ داری کہیں اور کر لے، یہ رشتہ میرے تائے چاچوں کو پسند نہیں آیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو رشتے توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. میرے پیارو، اس وقت عصری تعلیم کی، اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم کی، دنیا کے کاموں میں ترقی کرنے کے لیے اس تعلیم کی ضرورت ہے. ویسے آخرت کے اندر کامیابی اور دنیا کے اندر انسانیت حاصل کرنے کے لیے، غیرت ایمانی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا بندہ، نبی کا امتی بننے کے لیے یہ قرآن والی، یہ دین والی یونیورسٹیاں قائم ہیں. اللہ کا احسان ہے، آپ لوگوں کو اللہ نے مالی طور پر مستحکم بنایا. اللہ نے آپ کو مالی طور پہ طاقت عطا فرمائی. اللہ نے مال والوں کو مال دیا، زراعت والوں کو زراعت عطا فرمائی، غلے والوں کو غلہ دیا. لیکن اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ، اس پیسے کو، اس مال کو، اس شہرت کو، اس عہدے کو لے کر انسان بننا نہ بھول جانا. اللہ اکبر، یہ پیسہ میری ملکت، تو امین ہے. یہ مال میری ملکت، تو اس پر پہرے دار ہے. یہ زمین، یہ پیسہ میری ملکت، تو اس پہ پہرے دار ہے. جب چاہوں گا دوں گا، جب چاہوں گا لوں گا. اے میرا بندہ، میں دیتے ہوئے بھی کسی سے نہیں پوچھتا، میں لیتے ہوئے بھی کسی سے نہیں پوچھتا. میں جب تو مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا. جب میں تیرے سے سوال کروں، اے میرا بندہ تو مجھے انکار نہ کرنا. قیامت کے دن یہی پیسہ تیری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. سب سے پہلے تو آپ اور میں غفلت والی زندگی پر اللہ کے آگے نادم ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے رحمت والے دروازے پر بیٹھ کر شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں والی زندگی پہ معافی مانگے، توبہ کے کلمات پڑھے. اللہ عقل کو، نسل کو، فصل کو، اللہ زندگی کے کردار کو سدھار دے، نیک بنا دے. سارا کا سارا مجمع پڑھے. یہ کام تو پیر صاحب کا تھا، لیکن میں ان کا ادنا سا کارکن، ان کا ادنا سا مرید ہوں. الحمدللہ ان کی طرف سے اجازت ہے، حضرت کی اجازت سے یہ کام میں کر دیتا ہوں. سارا مجمع توبہ کے کلمات پڑھے. پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھ لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھ لیجئے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب توبہ کے کلمات دہرائیے. یا اللہ، پڑھے پڑھے، یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے، میں نے اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی اور اس بات کا ارادہ کیا کہ آئندہ گناہوں والی زندگی سے بچوں گا، گناہوں والے کاموں سے بچوں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما. آمین. 3 مرتبہ بولیے یا اللہ میری توبہ. پھر مجمع بولے یا اللہ میری توبہ. پھر مجمع بولے یا اللہ میری توبہ. اور نیت کرو، بیعت کرو اللہ سے، کردار میں، شکل میں، عقل میں، صورت میں، مکان میں، دکان میں، کاروبار میں، سونے میں، جاگنے میں، غمی میں، خوشی میں، زندگی کے ہر لمحات میں، زندگی کے ہر سانسوں میں انشاءاللہ حضور کا غلام بنوں گا، نبی کے طریقوں کو زندہ کروں گا، تیرے حکموں پر عمل کروں گا. 3 مرتبہ کو انشاءاللہ، پھر کو انشاءاللہ، پھر کو انشاءاللہ. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے.